جھنڈا مشرق کی طرف وعلمن بالمغرب، اور ایک جھنڈا مغرب کی طرف، اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں وعلمن علی ظہر الکعبہ، اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لہرا رہا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ حضرت آمنہ فرماتی کہ اس رات میں نے دیکھا کہ فرشتوں کی جماعت کو دیکھا کہ قد نزلوا من السماء، وہ میں نے فرشتوں کی جماعت کو آسمان سے اترتے دیکھا۔ وہ اترے وَمَعَهُمْ ثَلَاثَةُ أَعْلَامٍ، اور ان کے پاس 3 جھنڈے تھے۔ اب فرماتی ہے وہ تینوں جھنڈے کی کیفیت بتا رہی ہیں کہ عَلَمًا عَلَى سَطْحِ دَارِي، ایک جھنڈا انہوں نے میرے مکان کی چھت پہ گاڑ دیا، وَعَلَمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر، وَعَلَمًا عَلَى بیت المقدس، اور ایک جھنڈا بیت المقدس کی چھت پر ڈال دیا۔ تو ہم اہل سنت و جماعت حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کی خوشی میں جب ہم جشن کا اہتمام کرتے ہیں تو ہم اپنے گھروں پر بھی، اپنے دینی اداروں پر بھی، مساجد پر، مدرسوں پر، یہاں وہاں جھنڈے لگاتے ہیں۔ تو یہ جھنڈے لگانا شرک اور بدعت نہیں ہے، بلکہ حضرت جبریل نے اللہ کے حکم سے پرچم لہرایا تھا۔ تو ہم مسلمان حضور کے میلاد کی خوشی میں جو پرچم لہراتے ہیں وہ شرک اور بدعت نہیں کرتے، بلکہ حضرت جبریل کی سنت مبارکہ ادا کرتے ہیں۔ آمنہ بی بی کے گھر صلی علی پڑھتے ہوئے، آمنہ بی بی کے گھر صلی علی پڑھتے ہوئے قدسیوں کی چلی بارات حضور آتے ہیں، قدسیوں کی چلی بارات حضور آتے ہیں، اور جبریل کعبے کی چھت پہ ہیں، جبریل لگائے پرچم ہیں فضاؤں میں یہ نغمات حضور آتے ہیں، اور کعبے کی چھت پہ ہیں جبریل لگائے پرچم ہیں فضاؤں میں یہ نغمات حضور آتے ہیں۔ گویا کہ جھنڈے لگانا ان میں یہ سب کچھ ثابت ہے، ناجائز کچھ نہیں۔ اب آپ اس طرف آئیے، آج کا ماحول کچھ ایسا ماحول ہے کہ کسی کم پڑھے لکھے لوگوں کو ہوتا نا، بیگ والے، زری والے، یہ والے وہ والے، ہوٹل میں کام دھام کرنے والے جو بھی ہو، ہمارے ساتھ تعلیم سے دور لوگوں کو زیادہ پکڑتے ہیں۔ اس کو پکڑا اور کیا حضرت ٹھیک ہے نا، اس کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا، پوچھا ان سے کہ سنو بھائی صاحب، یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کیا ہر سال پیدا ہوتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی جاہل سے جاہل آدمی بھی کہے گا کہ نہیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہر سال پیدا نہیں ہوتے۔ اب جیسے وہ کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہر سال پیدا نہیں ہوتے، سوال ٹھوک دیا، بھکا دیا، کہا مانا ڈھونڈ لیا کہ ارے بھائی جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہر سال پیدا نہیں ہوتے تو ہر سال خوشیاں منانے کا کیا مطلب؟ ہر سال پیدا نہیں ہوتے تو ہر سال خوشیاں منانے کا کیا مطلب؟ تو ظاہر سی بات ہے بیچارہ وہ کم پڑھا لکھا ہے، مائنڈ میں کچھ ہے نہیں، آ گیا بہکاوے میں۔ اس کو بھی یہ آج سمجھنا ہے، اس کو بھی آج سمجھنا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ قرآن شریف رمضان شریف کے مہینے کے شب قدر میں صرف ایک بار نازل ہوا تھا۔ قرآن شریف ماہ رمضان کے شب قدر میں صرف ایک بار نازل ہوا تھا، اور اس قرآن کے نازل ہونے کا جشن ہم بھی ہر سال مناتے ہیں اور وہ بھی ہر سال مناتے ہیں۔ اب آپ ان سے پوچھئے کہ کیا آپ جو قرآن شریف کے نازل ہونے کا جشن ہر سال مناتے ہیں، کیا یہ ہر سال قرآن نازل ہوتا ہے؟ تو نہیں۔ تو جب نہیں ہوتا تو ہر سال آپ جشن کیوں مناتے؟ ہم کہہ بھی نہیں سکتے، ہم جائیں گے کہ مناتے بھی ہیں، ہم بھی مناتے ہیں، وہ بھی مناتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ کہہ دے کہ جشن نزول قرآن منانا جائز ہے، مسئلے کا حل نکل گیا کہ جب قرآن ہر سال نازل نہیں ہوتا مگر ہر سال جشن نزول قرآن منانا جائز ہے، تو گرچہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت ہر سال نہیں ہوتی مگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کی خوشیاں منانا ہر سال جائز ہے۔ جس طرح قرآن ہر سال نازل نہیں ہوتا اور جشن نزول قرآن مناتے ہیں تو کوئی شرک اور بدعت کے فتووں کی برسات نہیں ہوتی۔ تو جس رات قرآن والا تشریف لایا
سبحان اللہ، جس رات قرآن والا تشریف لایا اور ہم اظہار خوشی کریں تو کیوں شرک و بدعت کے فتووں کی برسات کریں؟ تو جس طرح جشن نزول قرآن منانا ہر سال جائز ہے، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت طیبہ کی خوشی منانا بھی جائز ہے۔ اس کو دوسرے طریقے سے یوں سمجھیے، آپ کے امام صاحب حضرت علامہ مولانا نصیر نے 12 تقریر کیا ہوگا، اب پورے سال چھوڑ دیے ہوں گے تو چھوڑ دیے ہوں گے، محرم میں ضرور کیے ہوں گے کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھا جاتا ہے نا۔ حاجی صاحب آپ کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو بھی توفیق دے آپ کی طرف کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھا جاتا ہے، اور ہم بھی رکھتے ہیں اور وہ بھی رکھتے ہیں۔ اب یہ محرم کا روزہ 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا کیوں جاتا؟ اس لیے کہ یہ دن جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا کیا تھا۔ گویا کہ یہ دن کامیابی کا بھی دن تھا اور ظلم و ستم سے آزادی کا بھی دن تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوشی میں رب کا شکر ادا کیا اور روزہ رکھا۔ اب ان کے بعد ان کی قوم بھی روزہ رکھنے لگی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ روزہ رکھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے جو جواب دیا تھا کہ ہم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں، ان لوگوں نے جو جواب دیا تھا اس جواب کو محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا۔ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ مسلم شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 796 کی حدیث پاک ہے، ان لوگوں نے کہا تھا ھذا یوم عظیم، یہ عظمت والا دن ہے، یہ بہت بڑا دن ہے۔ یعنی جس دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی، وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا باعظمت دن ہے۔ انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا کیا۔ وَأَغْرَقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کی قوم کو دریا نیل میں ڈبو دیا۔ فَصَامَهُ موسیٰ شکرا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا۔ فَنَحْنُ نَصُومُهُ، تو ہم لوگ بھی موسیٰ علیہ السلام کی پیروی اور اتباع میں ہم لوگ بھی خوشی میں روزے رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا کہ ایک ہی مرتبہ نہ جو اسے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی تھی، ہر سال تھوڑی نجات ملی، ایک ہی مرتبہ نے نجات ملی اور ہر سال خوشیوں کا اظہار ہو رہا اور آج بھی ہو رہا، صبح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ تو حضور نے منع نہیں فرمایا، بلکہ حضور فرماتے ہیں فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنكُمْ، ہم تو موسیٰ کے تم سے بھی زیادہ قریبی حقدار ہیں، ہم تو موسیٰ کے زیادہ قریبی ہیں، اب ہم تو زیادہ حقدار ہیں۔ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اگر یہود اپنے پیغمبر کی فتح و نصرت اور فرعون کے ظلم و ستم سے نجات کے دن کو اگر خوشی کے طور پر منا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں منا سکتے؟ گویا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے روزہ رکھ کر اور صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دے کر ہم اور آپ اہل سنت و جماعت کو یہ شعور اور عقل عطا فرما دیا کہ اگر یہود اپنے پیغمبر کی فتح و نصرت کے دن کو کامیابی کے طور پر اور تعظیم کے طور پر اگر منا سکتے ہیں تو ہم بھی اس رسول اللہ کی ولادت کے دن کو، میلاد کے دن کو تعظیم کے طور پر منا سکتے ہیں جس نے ہر ظلم و ستم سے اور ناانصافی سے نجات دیا، جس نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک و صاف کیا، جس نے کفر و ضلالت کی جگہ کو حق و اسلام کا بول بالا کیا، جس نے عداوت کی جگہ درس محبت قائم کیا، جس نے ظلم و ستم کی جگہ کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا دیا، جس نے گمراہی کی سیاہی کو ختم کیا اور ہدایتوں کا چراغ روشن کیا، جس نے حزن و ملال کا خاتمہ کر کے ہر طرف خوشیوں کی ایک فضا قائم کر دی، ایسے رسول اللہ اور ایسے سید عالم کی ولادت کے دن کو ہم خوشی کے طور پر کیوں نہیں منا سکتے؟ کیا حضور نے روشن محبتوں کا چراغ، کیا حضور نے روشن محبتوں کا چراغ، نہ بجھ سکے گا جہاں سے عقوبتوں کا چراغ، وہاں غموں کا اندھیرا ارے معاذ اللہ ہے ہر قدم پہ فروزہ مسرتوں کا چراغ، عجب طرح سے اندھیروں نے خودکشی کر لی،
عجب طرح سے اندھیروں نے خودکشی کر لی، ہوا جو مکے میں روشن ہدایتوں کا چراغ۔ عجب طرح سے اندھیروں نے خودکشی کر لی، ہوا جو مکے میں روشن ہدایتوں کا چراغ۔ آپ سنیے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، آج یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ یہ بریلویوں کی نئی ایجاد ہے، یعنی نئی ایجاد ہے، پہلے سے ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، ویسا نہیں تھا، محدثین مفسرین کے زمانے میں، مجددین کے زمانے میں یہ سب ایسا ویسا نہیں تھا، یہ بریلویوں کی نئی ایجاد ہے۔ اب فیصلہ آپ ہی کو آج کرنا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ 1445 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 1445 عیسوی میں، اور 1505 عیسوی میں آپ کا وصال ہوا۔ 2020 میں سے 1505 نکال دیجئے، شمشاد صاحب بتائیے کتنے بچے؟ 515 بچے۔ 1505 میں آپ کا وصال ہو گیا، 2020 تو 1505 گھٹا دیجئے تو 515 سال۔ 515 سال پہلے آپ نے کتاب لکھی ہے، جس کتاب کا نام ہے حسن المقصد فی عمل المولد۔ اس کے صفحہ نمبر 63 پر لکھتے ہیں، وہ روایت نقل کرتے ہیں، کن کا؟ علامہ ابن حجر اسقلانی کا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی کی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی احسان یا نعمت کے ملنے پر یا کسی مصیبت کے دور ہونے پر ہر سال خوشیاں منانا یہ جائز ہے، اور ہر سال اس دن کی یاد تازہ کرنا مناسب تر ہے، اور یہی انبیاء کرام کی سنت عظیمہ ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ آزادی ملی فرعون کے ظلم و ستم سے، ہر سال خوشیوں کا اظہار ہو رہا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام کی سنت عظیمہ ہے۔ پھر آقا کی ولادت سے بڑھ کر کون سی نعمت ہے؟ پھر حضور صلی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات ملی وہ ایک ہی بار ملی، تو اب وہ فرماتے ہیں کہ ہر سال یاد تازہ کرنا مناسب تر ہے، اور ولادت محمدی سے بڑھ کر کون سی نعمت ہے؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح و نصرت تو ایک بار ملی تھی، ہر سال اس کی خوشیاں بشکل روزہ منائی جاتی ہے، اور صبح قیامت تک منائی جاتی رہے گی، تو عقیدہ واضح ہو گیا نا، مسئلہ حل ہو گیا نا، کہ گرچہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے فتح و نصرت کا واقعہ گرچہ بار بار نہیں ہوتا، آزادی بار بار نہیں ہوتی، مگر اس کی خوشی بشکل روزہ ہر سال منائی جاتی ہے، تو اسی طریقے سے گرچہ حضور کی ولادت بار بار نہیں ہوتی، مگر اس کی خوشی ہر سال بار بار منائی جا سکتی ہے، ہر سال منائی جا سکتی ہے۔ اس کو اور آسان کر دوں، اور آسان کر دوں تو آئیے، یہی علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ ہے، اور جانتے ہیں یہ مجدد ہیں، 9ویں صدی کے مجدد ہیں، اور مجدد کا کام ہے دین سے، اسلام سے، یعنی مذہب سے اور ہمارے معاشرے میں جو ہونے والے خرافات ہیں اس کو ختم کرنا، شرک اور بدعت کا جنازہ نکال دینا، یعنی اس کا خاتمہ کرنا، دین کو ایک دم نیا بنانا، دین کے اندر جو گمراہیاں یا خرافات آ کے داخل ہو گئے ہیں اس کا خاتمہ کرنا، یہ مجدد کا کام ہے۔ تو جب یہ 9ویں صدی کے مجدد ہیں، اور ان کو مجدد ہم اور آپ سب مانتے ہیں، ہم بھی مانتے وہ بھی مانتے کہ ان کے مجددیت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، تو یہ 9ویں صدی کے مجدد ہے۔ اب مجدد کی عبارت سے سمجھ جائیے کہ میلاد کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ان کے پاس ایک استفتاء نامہ آیا، آپ کو سمجھا نہیں رہا، آپ سمجھے ہوئے ہیں، ان کے پاس ایک استفتاء نامہ آیا، اس میں 3 سوالات تھے۔ پہلا سوال تھا ما حکمہ من حیث الشرع، یعنی محفل میلاد کی شرعی حیثیت کیا ہے، ایک سوال۔ دوسرا سوال تھا حل ہوا محمود او مذموم،
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا دن منانا، خوشیوں کا اظہار کرنا، یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ اچھا کام ہے یا برا کام ہے یا ملامت والا کام ہے؟ اور تیسرا سوال تھا وَهَلْ يُصَابُ فَاعِلُهُ أَمْ لَا، اور یہ محفل میلاد منعقد کرنے والا، اظہار خوشی کرنے والا فیض و برکات سے مستفیض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وَهَلْ يُصَابُ فَاعِلُهُ أَمْ لَا، یہ محفل میلاد منعقد کرنے والا، اظہار خوشی کرنے والا، جشن میلاد منانے والا ثواب پائے گا یا نہیں پائے گا؟ 3 سوال تھے، سمجھ میں بات آ گئی؟ میلاد کی شرعی حیثیت کیا ہے، شریعت میں اس کا حکم کیا ہے، یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے، جو کرتے ہیں وہ ثواب پائیں گے یا نہیں پائیں گے؟ ایک مجدد کی زبان سے، ان کی تحریر سے، ان کی کتاب سے آپ سمجھ جائیے۔ انہوں نے کتاب لکھا حسن المقصد فی امر المولد، صفحہ نمبر 60، اس میں لکھتے ہیں، عربی عبارت ہے، اس کا ترجمہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا دن اصل میں مسرت اور خوشی کا دن ہے۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن اصل میں خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ اس دن مسلمان اکٹھے ہو کر قرآن خوانی کرتے ہیں، درود خوانی کرتے ہیں، اور حضور کی ولادت کے واقعات لوگوں کو بتاتے ہیں، اور اس میں کوئی ناجائز چیزوں کو شامل نہیں کرتے، غیر شرعی چیزوں کا اضافہ نہیں کرتے، اور حاضرین کے پسندیدہ کھانوں کا بھی انتظام اور اہتمام کرتے ہیں۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کتنے سال پہلے؟ سبحان اللہ، 515 سال پہلے لکھتے ہیں کہ حضور کے میلاد کی تعظیم اور اس پر خوشی کرنے اور حضور کے ولادت کے دن پر اظہار خوشی کرنے میں اور خوشیوں کا اظہار کرنے میں ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ اب ایک مجدد کہہ رہے ہیں ثواب سے نوازا جاتا ہے، 515 سال پہلے، آئیے 150 200 پونے 200 سال سے چلا رہے کہ شرک اور بدعت ہے۔ تو اگر آپ کے شرک اور بدعت کے فتوے کو مان لیا جائے تو اس مجدد صاحب کو کہا جائے گا، اگر ان کے رحمت اللہ ان کو فرمائے سبحان اللہ، اور ان کے صدقے میں جو ہے ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے حفظ و امان میں رکھے۔ ایک مجدد کہہ رہے ہیں کہ ثواب سے نوازا جاتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں شرک ہے۔ اور یہ 515 سے اگر کسی کا جی نہیں بھرتا تو تھوڑا اور اوپر چلتے ہیں۔ علامہ شمس الدین جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، یہ 8ویں صدی کے مجدد ہیں، یعنی یہ 9ویں صدی کے مجدد تھے، یہ 8ویں صدی کے، یعنی 100 سال اور پہلے۔ یہ 1262 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور ان کے وصال کی تاریخ مجھ کو معلوم نہیں ہے۔ 1262 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور ہماری اور آپ کی طرح کمزور تھوڑی تھے ذہن کے جو زیادہ دن میں کتاب لکھے ہوں گے، ہو سکتا ہے 40 سال میں لکھے ہوں گے۔ چلیے ہم مان لیتے 50 سال کی عمر میں انہوں نے کتاب لکھی ہوگی، تو 1262 میں اگر 50 سال کی عمر میں آپ نے کتاب لکھی ہوگی تو جانتے ہیں 708 سال ہوتا ہے، یعنی 2000 میں سے آپ نکال دیجئے تو 708 سال پہلے انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کا نام ہے عرف التعریف بالمولد الشریف۔ اس کتاب میں آپ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کے واقعات کو تحریر فرمایا ہے، اور اس واقعہ کو بھی تحریر فرمایا ہے، جس واقعہ میں یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو ابو لہب کی لونڈی ثویبہ نے جا کر کے اپنے ابو لہب سے کہا کہ اے ابو لہب، تمہارے مرحوم عبداللہ کے گھر میں ایک چاند سا خوبصورت بچہ پیدا ہوا۔ ثویبہ نے کہا کہ اے ابو لہب، تمہارے گھر میں ایک بھتیجا پیدا ہوا جو چاند سے بڑھ کر خوبصورت ہے۔ اب ابو لہب نے جب اپنے بھتیجے کی خوشی سنا، محمد صلی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خوشی نہیں، بھتیجے کی خوشی، بھتیجے کی خوشی میں ابو لہب نے یوں انگلی کا اشارہ کیا اور کھڑی ہوئی ثویبہ کو کہا انتے حر، جا تو آزاد ہے، تو آزاد، آزادی دے دی۔
اب ابو لہب کے مرنے کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عباس نے خواب میں دیکھا۔ عباس بھی ابو لہب کے بھائی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ تو حضرت عباس نے خواب میں دیکھا، اور اس خواب کو امام بخاری نے اپنی بخاری میں نقل فرمایا۔ تو اب آپ کہہ نہیں سکتے، بخاری کی جو رٹ لگاتے ہیں تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے اس لیے کہ یہ خواب کی بات ہے ہم نہیں مانیں گے، تو نہیں مانیں گے تو اس خواب کو تو امام بخاری نے نقل کیا ہے، تو آپ تو بہت بخاری رٹ کرتے تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا۔ تو امام بخاری نے نقل فرمایا اس روایت میں، یعنی حضرت عباس نے ابو لہب سے پوچھا کہ بھائی تمہارے مرنے کے بعد تمہارے کیا حالات ہوئے؟ اس کے حالات دریافت کیے تو ابو لہب نے کہا کہ بھائی تم سے جدا ہونے کے بعد میں ہمیشہ آگ میں جلتا ہوں، مگر ہر پیر کے دن میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، آسانی آ جاتی ہے، ہلکا ہو جاتا ہے عذاب۔ میری ان دو انگلیوں کے درمیان سے پانی ٹپکتا ہے، فَأَمُسُّهُ، تو میں اسے چوس لیتا ہوں، پانی ٹپکتا ہے تو میں اسے چوس لیتا ہوں تو مجھے تشفی ہو جاتی، میری پیاس بجھ جاتی ہے، عذاب میں ہلکا پن آ جاتا ہے۔ اب اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے، ثبوت پیش کرتے ہوئے علامہ شمس الدین جزری رحمۃ اللہ علیہ کتنے سو سال پہلے؟ 708 سال پہلے، سبحان اللہ، 708 سال پہلے فرماتے ہیں، لکھتے ہیں ارکو تاریخ میں، فما حال المسلم الموحد من امت النبی صلی اللہ تعالی وسلم یسر بمولدہ، ٹکڑا ٹکڑا کر کے کرتا ہوں۔ تو اب علامہ شمس الدین جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایک کافر کو محمد کی ولادت کی خوشی پر، صہیبہ کو آزاد کرنے اور خوشیوں کا اظہار کرنے پر اگر عذاب میں آسانیاں مل سکتی ہیں تو حضور کی ان امتیوں کا کیا حال ہوگا؟ فما حال المسلم الموحد، حضور کی ان امتیوں کا، توحید پرست امتیوں کا حال کیا ہوگا؟ یسر بمولدہ، جو اپنے آقا کے میلاد پر خوشیوں کا اظہار کرے، جو اپنے آقا کے میلاد پر خوشیوں کا اظہار کرے، وَيَبْذُلُ مَا تَصِلُ قُدْرَتُهُ فِي مَحَبَّتِهِ، اور حضور کی محبت میں اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، تبذلو، اور خرچ کرے، فی محبتی، حضور کی محبت میں، ما تصل قدرتہ، اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنی حیثیت استطاعت کے اعتبار سے خرچ کرے تو کیا حال ہوگا ان کا؟ تو 708 سال پہلے فرماتے ہیں لعمری، قسم کھا کے کہتے ہیں لعمری، مجھے میری اپنی عمر کی قسم، انما جزاؤہ من اللہ الکریم، یقیناً اسی اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائے گا۔ یعنی آقا کے میلاد پر خوشیوں کا اظہار کرنے اور خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے بدلہ عطا فرمائے گا۔ اس بدلے کی نوعیت اور کیفیت کیا ہوگی؟ علامہ شمس الدین جزری فرماتے ہیں ان یدخلہ بفضلہ جنات النعیم، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو، یعنی خرچ کرنے والے کو، خوشیوں کا اظہار کرنے والے کو اپنے فضل سے جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ شرک پر کبھی آپ نے سنا جنت کی بشارت ملتی ہوئی؟ ایک مجدد 708 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ کیا حال ہوگا ان کا۔ اور سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ وہ محدث ہیں جنہوں نے ہندوستان میں علم حدیث کو پھیلایا، یعنی ہندوستان میں جو علم حدیث پھیلا اس کا سیرا سب سے پہلے حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ الرحمٰن کے سر جاتا ہے۔ یہ محدث دہلوی 11ویں صدی کے مجدد ہیں، یہ 11ویں صدی کے مجدد ہیں۔ 1551 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1642 عیسوی میں آپ کا وصال ہوا، تو اب 400 کچھ سال ہوتا ہے، 454 سال غالباً ہوتا ہے۔ 454 سال پہلے آپ نے کتاب لکھی
اس کتاب کا نام ہے ما ثبت بالسنہ، نیٹ پر بھی ہے، دیکھ لیجئے گا، عربی میں ہے مگر ما ثبت بالسنہ۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر غالباً 60 ہے یا جو بھی ہو، ذہن میں نہیں ہے، تو اس کتاب میں آپ نے تحریر فرمایا، یعنی اس کا جواب ہم یہ دینا چاہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بریلویوں کی نئی ایجاد ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا، تو ایک 11ویں صدی کے مجدد کہہ رہے ہیں، محدث کہہ رہے ہیں، مکہ کا آنکھوں دیکھا حال بتا رہے ہیں۔ وہ کیا بتا رہے ہیں کہ ما زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا ہے، دستور رہا ہے کہ وہ ماہ ربیع الاول میں، یعنی حضور کی ولادت کے مہینے میں، ماہ ربیع الاول میں محفلیں منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ 454 سال پہلے کی بات وہ لکھ رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے وہ تو لکھ رہے ہیں 454 سال پہلے کتاب لکھا ہے، تو لکھ رہے ہیں کہ ہر سال شروع سے مسلمان ماہ ربیع الاول میں اس رات میں میلاد کی محفلیں منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ، ولیمہ سے بنا ہے ولائم، یعنی کھانے پینے کا بھی اہتمام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ، اور اس رات میں قسم قسم کے اپنی حیثیت کے مطابق قسم قسم کے صدقے خیرات بھی کرتے ہیں۔ قسم قسم میں کیا آ جائے گا بھائی؟ کھانا آئے گا، کپڑا آئے گا، پیسے آئیں گے، اور کیا آئے گا؟ قسم قسم کے صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں۔ وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ، اور خوب خوب خوشیوں کا اظہار کرتے چلے آئے ہیں۔ وَيَزِيدُونَ الْمَبَرَّاتِ، اور اس رات ہمیشہ سے مسلمان زیادہ سے زیادہ نیک کام ہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ وَيَزِيدُونَ فِي الْمَبَرَّاتِ، زیادہ سے زیادہ نیک کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ وَيَعْتَنُونَ بِقَرَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ، اور اس رات مسلمان شروع سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد اور ان کی ولادت کے واقعات لوگوں کو سناتے چلے آ رہے ہیں۔ یعتنون، اہتمام کرتے چلے آ رہے ہیں، حضور کی ولادت اور میلاد کو پڑھنے کا اہتمام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس روایت سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس روایت سے اور اب تک کی جتنی بھی روایتیں پیش کی گئی، ان ساری روایتوں سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم جہاں شرعی نقطۂ نگاہ سے جائز ہے، وہیں یہ بریلوی کی نئی ایجاد نہیں ہے، بلکہ اسلاف کی، محدثین کی، مفسرین کی سنت مبارکہ۔ اور اگر اس سے جی بھی نہ بھرے کسی کا، اس سے بھی جی نہ بھرے، تو ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، معاف کیجئے گا میں کسی کی تنقید نہیں کرتا، میں کتابوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، جو لوگ شرک اور بدعت کہتے ہیں ان کے ہی عالم کی کتاب کو ہم دیکھ لیتے ہیں، ان کے رہنما، غیر مقلدین کے رہنما، جن کو یہ لوگ شیخ الاسلام نواب صدیق حسن خان بھوپالی کہتے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے الشمامۃ العنبریہ من مولد خیر البریہ، یعنی اس میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت اور سیرت کے تعلق سے گفتگو کی گئی۔ رہنما کا حال دیکھیے اور ان کے شاگردوں اور چیلوں کا حال دیکھیے، وہ لکھتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں شرک بدعت، اب رہنما کا دیکھ لیجیے، جن کو شیخ الاسلام کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں اسی کتاب کے صفحہ نمبر 12 پر کہ جس کو حضرت یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے میلاد کا حال سن کر فرحت یعنی خوشی حاصل نہ ہو اور شکر خدا کا حصول پر اس نعمت کے نہ کرے، وہ مسلمان نہیں۔ جس کو حضور کے میلاد کا حال سن کر خوشی نہ ہو اور جو اللہ کا احسان نہ مانے، یعنی اس نعمت کے حاصل پر، حضور کی شکل میں جو نعمت ملی، اس نعمت کے حصول پر اللہ کا شکر ادا نہ کرے، وہ مسلمان نہیں۔ اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر آگے لکھتے ہیں، 5 پر لکھتے ہیں، اس میں کیا برائی ہے
اس میں کیا برائی ہے کہ اگر ہر روز ذکر حضرت نہیں کر سکتے تو ہر اسبوع میں اگر ہر دن ذکر حضرت، حضرت سے مراد بولیے، ہاں، اگر ہر روز ذکر حضرت یعنی حضور کا تذکرہ اگر ہر روز نہیں کر سکتے تو ہر اسبوع میں یعنی ہر ہفتے یا ہر ماہ میں اس کا التزام کر لیں۔ التزام کا مطلب ہوتا ہے اپنے اوپر واجب کر لیں، اور ہم لوگ اس محفل کو واجب ہی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے اوپر التزام کر لیں، لازم کر لیں کہ کسی نہ کسی دن بیٹھ کر حضور کی سیرت کا بیان کر لیں، اور ماہ ربیع الاول شریف کو بھی خالی نہ چھوڑے، ماہ ربیع الاول شریف کو بھی خالی نہ چھوڑے۔ تو اب چیلا کا فتویٰ شرک کا، رہنما کا فتویٰ کہ جو نہ مانے مسلمان نہیں، تو آپ نے شرک و بدعت کا جال جو گناہ تھا اس جال میں تو آپ خود پھنس گئے۔ شرک و بدعت کا جو جال آپ نے بنا تھا اس جال میں تو آپ خود پھنس گئے۔ اسی کو کہتے ہیں گھر کو آگ لگئی گھر کے چراغ سے، چاہ کمرہ چاہ درپیش، لو اب جال میں صیاد آ گیا۔ آپ پھیلائے تھے جال کہ ہم پھنسا دیں گے سنی مسلمانوں کو، اب آپ خود پھنس گئے کہ آپ کہتے شرک، آپ کے رہنما کہتے کہ جو نہ مانے مسلمان نہیں، تو آپ مسلمان ہیں یا آپ کے رہنما مسلمان ہیں وہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، اور ہم تو الحمدللہ اپنے صحابہ اور اسلاف کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ہم پکا مسلمان ہیں۔ اور اب آخری بات، کیا ختم کر دیا نا؟ اب آخری بات کہ جلوس یہ بھی بریلویوں کی نئی ایجاد ہے۔ تو اب اس جلوس کے تعلق سے علامہ قطب الدین الحنفی، علامہ قطب الدین الحنفی جن کی وفات 988 ہجری میں ہوئی، شمشاد بابو حساب جوڑتے رہیے، ابھی آپ ہی کا نمبر ہے، 988 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور یہ ہجری کتنے کی ہے؟ 1442 ہجری۔ تو 988 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، 1442 میں سے 988 کو گھٹا دیجئے، اب بتائیے جھٹ پٹ، ٹائم نہیں ہے، کیلکولیٹر تیار رکھیے۔ غالباً 378 سال، جی ہاں 915 سال ہو جائے گا، 1442 478، ہاں 478 سال پہلے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، جس کتاب کا نام ہے الاعلام باعلام بیت اللہ الحرام، یہ بھی نیٹ پر موجود ہے یہ کتاب، الاعلام باعلام بیت اللہ الحرام۔ اس کے صفحہ نمبر 194 پر لکھتے ہیں، وہ آنکھوں دیکھا حال بیان فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول میں ہر سال مسجد حرام میں مغرب کی نماز کے بعد اجتماع کا اعلان ہو جاتا۔ اب جلوس میں ہم لوگ کرتے کیا، اکٹھے تو ہوتے ہیں نا، تو ہر سال 12 ربیع الاول کی رات میں مسجد حرام میں مغرب کی نماز کے بعد اجتماع کا اعلان ہو جاتا۔ علاقے کے گورنر، قاضی اور تمام چاروں مذاہب کے امام، فقہا سب کے سب مغرب کی نماز کے بعد مسجد حرام میں جمع ہو جاتے۔ پھر سوق اللیل، حاجی صاحب مکے میں نا سوق اللیل ہے، پھر سوق اللیل سے وہ لوگ اجتماعی شکل میں نکلتے۔ ان کے نکلنے کا انداز کیا ہوتا؟ ہم لوگ کے ہاتھ میں تو جھنڈا رہتا ہے نا، الصلاۃ والسلام مرحبا، یہ سب ان کے نکلنے کا انداز ہوتا ہے۔ یہ سب اپنے اپنے کلچر کی بات ہے، تہذیب کی بات ہے بھائی۔
ان کے ہاتھوں میں چراغ ہوتے، چراغدان، چراغ، فانوس اور مشعلے کہتے ہیں چراغ دان کو، اور موٹی بتی کو، موم بتی دیکھتے ہوں گے نا، اتنی بڑی، کوئی بڑی موٹی رہتی ہے، اسی کو مشعل کہتے ہیں۔ تو مشعلیں ان کے ہاتھوں میں ہوتی، اور یہ لوگ اجتماعی شکل میں اکٹھے ہو جاتے حضور کی جائے پیدائش پر، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس جگہ میں یہ لوگ جا کر کے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اتنی بھیڑ ہو جاتی کہ مت کچھ، بڑی بھیڑ ہو جاتی۔ پھر ایک عالم دین وہاں پر حاضرین سے خطاب کرتے، ہمارے جلوس میں بھی یہی حال ہوتا ہے نا، جہاں پہ ختم ہوتا ہے، تقریر ہوتی ہے، بیان، مختصر سی تقریر، نعتخوانی اور صلاۃ السلام ہوتے دعاخوانی۔ پھر ایک عالم دین وہاں پر حاضرین سے خطاب کرتے اور مسلمانوں کے لیے دعائیں کی جاتی۔ پھر وہاں سے دوبارہ لوگ مسجد حرام میں واپس چلے آتے، اور یہاں پر مسجد حرام میں عشاء کی اذان ہوتی، اور عشاء کی اذان اور نماز کے بعد بادشاہ وقت ایسی محفل کے اہتمام کرنے والوں کے سر پر دستار باندھتا۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد یہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ لوگ وہ فرماتے ہیں کہ اتنی بھیڑ ہوتی کہ لوگ دیہات سے بھی آتے، شہروں سے بھی آتے، حتیٰ کہ جدہ کے لوگ بھی آتے، محفل میلاد میں اس جلوس میں شریک ہوتے اور اظہار خوشی کا اہتمام کرتے، جشن۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ کیا جلوس بریلویوں کی نہیں ایجاد ہے؟ یہ تو 478 سال کی بات ہوئی، کیا بریلویوں کی نہیں ایجاد ہے؟ یہ محفل میلاد 708 سال پہلے شمس الدین جزری 8ویں صدی کے مجدد کہہ رہے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی کہہ رہے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہہ رہے ہیں۔ تو ہمیں کسی کے بہکاوے پر نہیں آنا، ہمیں کسی کے بہکاوے پر نہیں آنا ہے، پھر وہی دوہرا دینا ہے کہ صاف ہے قرآن میں فرمان حق فلیفرحوا، کوئی کچھ کہتا رہے تعمیل فرما کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہمیں، تمام مسلمانوں کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے میلاد کے صدقے میں ان بہروپیوں کے وسوسوں سے اور مکر و فریب سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بچائے۔ استغفر اللہ رب، ٹھیک ہے کیا ہو جی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک بچے نے بڑی خواہش کی تھی، ان کے بچوں کا دل توڑنا اچھی بات نہیں